بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کون شخص ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص عاجز ہے اس بات سے کہ روزانہ 1000 نیکیاں کر لیا کرے؟ پاس بیٹھے ایک شخص نے عرض کیا کہ ہم میں سے کوئی 1000 نیکیاں کیسے کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 100 مرتبہ سبحان اللہ کہے تو اس کے لیے 1000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں اور اس کی 1000 خطائیں مٹا دی جاتی ہیں۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا فرماتے ہیں جو کسی بزرگ سے محبت کرتا ہے مگر عمل کے اعتبار سے ان کے درجے تک نہیں پہنچتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے کہ مجھ پر ایک دن گزر جائے اور میں اپنے رب تعالیٰ کا عہد یعنی قرآن کریم نہ دیکھوں، یعنی دیکھ کر نہ پڑھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا وہ یقیناً اس وقت تک اللہ کے حفظ و امان میں رہے گا جب تک کہ اس کے جسم پر اس کپڑے میں سے کچھ بھی حصہ باقی رہے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم گناہ کرو یہاں تک کہ تمہارے گناہ آسمان تک پہنچ جائیں، پھر تم توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جل شانہ اپنی راہ میں نکلنے والوں کو ضمانت دیتا ہے کہ جس بندے کو صرف میری راہ میں جذبہ جہاد، ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے تو اب وہ میری کفالت میں ہے، میں اسے جنت داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطا فرما کر واپس اس کے گھر تک پہنچاؤں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راہ خدا میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تو اس کے زخموں سے سرخ خون بہہ رہا ہوگا اور اس کی خوشبو مشک جیسی ہوگی۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے راہ خدا میں ایک زخم لگے گا اس پر شہداء کی مہر لگا دی جائے گی جو قیامت کے دن اس کے لیے نور ہوگی، اس کا رنگ زعفران کی طرح اور خوشبو مشک کی طرح ہوگی، اسے اس مہر کی وجہ سے اولین و آخرین پہچان لیں گے اور کہیں گے کہ فلاں پر شہیدوں کی مہر لگی ہوئی ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابن جبر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، اور ایک روایت میں ہے، جو پاؤں راہ خدا میں گرد آلود ہو جائیں وہ جہنم کی آگ پر حرام ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سے جہنم میں داخل کرنے والی شے کے بارے میں سوال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منہ اور شرمگاہ۔ اور لوگوں کو کثرت سے جنت میں داخل کرنے والی شے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ڈر اور اچھے اخلاق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر شخص سے تمہارا رب اس طرح بات کرے گا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔
وہ اپنی دائیں طرف دیکھے گا اور اسے اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وہ اپنے بائیں طرف دیکھے گا تو اپنے اعمال کے سوا کچھ نظر نہ آئے گا۔ پھر اپنے سامنے دیکھے گا تو اپنے سامنے جہنم کے سوا اور کوئی چیز نہ دیکھے گا۔ پس جہنم سے بچو، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی ہو سکے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے، جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اسے ہر غم سے نجات دے گا اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ جنت میں آدمی کا درجہ بلند کیا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ کس وجہ سے ہوا؟ اسے کہا جاتا ہے تیری اولاد کے تیرے لیے دعائے مغفرت کرنے کی وجہ سے۔ جس کے پاس زمین ہو اور وہ اس کو بیچنا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے سب سے پہلے اپنے پڑوسی کو پیش کرے، اگر وہ نہ لے پھر دوسرے کو بیچے۔ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی برکت سے رزق دیا جاتا ہے اور ان کی برکت سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ بہترین مال یہ ہیں ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اور ایسی مومن بیوی جو دینی امور میں اپنے خاوند کے ساتھ تعاون کرے۔ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی کے ہاتھ کوئی ایسی چیز بیچے جس میں عیب ہو، مگر یہ کہ وہ اس عیب کو اپنے بھائی سے بیان کر دے۔ لذتیں ختم کر دینے والی یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ سخت جھگڑالو شخص اللہ کے نزدیک انتہائی ناپسندیدہ شخص ہے۔ مومنوں میں سے محتاج اور غریب لوگ مالداروں سے آدھے دن پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ آخرت کا آدھا دن دنیا کے 500 سال کے برابر ہوگا۔